السلام علیکم طالب علموں، ہمارا موضوع ہے اردو ادب پر مابعد نوآبادیات کے اثرات اور معاصر ادب کی صورتحال۔ موضوع تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی زیادہ تفصیلات میں جائیں، لیکن موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ مابعد نوآبادیات کے ساتھ نوآبادیات کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ اردو میں جب ہم نوآبادیات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہندوستان پر انگریز کا قبضہ۔ گو یہ سلسلہ 17ویں صدی کے ساتھ شروع ہو گیا تھا اور 18ویں صدی میں ہندوستان پر کافی علاقوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، حتیٰ کہ 1757 اور پھر 1799 میں ٹیپو کی شہادت کے ساتھ عملاً انگریز ہندوستان کے بڑے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے۔ لیکن جو ایک علامتی صورت دلی میں لال قلعے کی تھی یا مغل سلطنت کی تھی، وہ ایک بڑی ممانعت تھی یا بڑا رکاوٹ تھی انگریزوں کی پورے ہندوستان پر قبضے کی۔ 1857 میں یہ نیا بھی پار لگ گئی اور انگریزوں نے پورا ہندوستان چھین لیا۔ بہادر شاہ ظفر بھوٹان انہیں جانا پڑا، جلا وطن کر دیے گئے، اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ یا ماری گئیں یا ان کے ساتھ وہاں چلی گئیں یا در بدر ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کوئی ہندوستان پر یہ پہلی دفعہ حملہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہندوستان پر یہ پہلی دفعہ قبضہ کیا گیا تھا، لیکن اب کے قبضہ ایک ایسی قوم کی طرف سے ہوا تھا جو پچھلی قوموں کی نسبت مختلف ہے اور جس کے عزائم بھی مختلف ہیں۔ وہ قوم یہاں سے مال و غنیمت لے جانے کے لیے نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ کوئی یہاں پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑنے آئی تھی، بلکہ وہ یہاں مستقل طور پر اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ 90 برس تک انہوں نے بلا شرکت غیر اس زمین پر حکومت کی۔ لیکن ان انگریز کے قبضے کے ساتھ ہی ہندوستان کے جو حالات ہیں ان میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی، وہ سیاسی حالات ہوں، سماجی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، عسکری حالات ہوں، حتیٰ کہ ادبی حالات پر بھی اس نے دور رس اثرات مرتب کیے۔ جب انگریز یہاں پر آیا تو دو بنیادی رویے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک رویہ سر سید احمد خان کا ہے جو انگریز کے ساتھ کا ہے، ایک رویہ اکبر الہ آبادی کا ہے جو انگریز مخالفت کا ہے۔ انگریز مخالفت کا رویہ مذہبی حلقوں میں بھی تھا، انگریز مخالفت کا رویہ کچھ تنظیموں کے ہاں بھی تھا جو انگریزوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کرتی تھی، جبکہ انگریز دوستی کا رویہ سر سید کی صورت میں ایک بڑے پیمانے پر موجود تھا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی 1859 میں جو سر سید کا رسالہ تھا اسباب بغاوت ہند، اسے قرار دیا جاتا ہے۔ گو یہ ایک بحث طلب بات ہے کہ سر سید نے 1859 میں وہ رسالہ پہلی دفعہ لکھا، نومبر 1859 میں، یا اس سے پہلے بھی کسی شخص دوسرے نے اس رسالے کو لکھا۔ یہاں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ پہلی دستاویز ہے، پہلی باقاعدہ دستاویز ہے جو نوآبادیات کے اثرات کے تحت ہوئی۔ نوآبادیات جو انگریزی لفظ کالونیل کا متبادل ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کے معنی ہے کوئی بھی ایسی غیر قوم جو کسی اجنبی زمین پر جا کر وہاں کے لوگوں پر قبضہ کرے، ان پر اپنا حکم لاگو کرے، ان پر اپنے قوانین لاگو کرے، اور وہاں سے جو فوائد ہیں وہ سمیٹ کر، مال و دولت سمیٹ کر، سہم و زر سمیٹ کر اپنی جو دیسی زمینیں ہیں وہاں پر لے جائے۔ تو نوآبادیات کے اثرات کے ساتھ ہی آپ کو ایک طرف سر سید اور علی گڑھ تحریک نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کے آتے ہی جہاں دیگر بڑی بڑے انقلابات ہندوستان میں آئے، اس کے ساتھ ہی ایک بڑا انقلاب ادبی صورت میں آیا۔ اس نے اس کی اصناف پر اثر انداز ہوا، سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہوا، اور جو سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ لوگوں نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ انگریز برتر ہیں اور وہ جو ہندوستانی مسلمان اور ہندو اور سکھ ہیں ان سے بہتر ہیں۔ ایک ایسا بھی مکتب فکر سامنے آیا جو انگریزوں کا مخالف تھا، لیکن در حقیقت وہ بھی انگریزوں کا مخالف نہیں تھا اور مستشرقین کی ایک چال تھی۔ اور پھر وہ جو مصرع ہے، بڑا ہی اہم مصرع ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ تو یہ صورتحال عملاً ہندوستان میں تھی۔ گو بعد میں شبلی اور اقبال کی جو کاوشیں ہیں انہیں نہیں نظر انداز کیا جا سکتا، لیکن ان دونوں کی کاوشیں وہ ایک ہی زمین پر استوار تھیں جو آیائے اسلام کی یا آیائے جو ہمارا ماضی تھا اس پر مبنی تھی۔ لیکن مستشرقیت جنہیں ہم اورینٹل کہتے ہیں، ان کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ 19ویں صدی کا جو وسط ہے 1857 کے بعد کا، یہ عملاً اردو ادب میں توڑ پھوڑ، اکھاڑ پچھاڑ،
نئے نظریات کے فروغ، نئی صورتحال، اصناف نہیں آ رہی ہیں، نظم کو فروغ دیا جا رہا ہے، افسانے کو فروغ دیا جا رہا ہے، ناول کو فروغ دیا جا رہا ہے، مثنوی کو رد کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ غزل کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کیا گیا، اور آزاد نظم کا غوغا آپ کو پتہ ہے کہ 1940 کے ساتھ ہی یہ مزید ایک زوردار صورتیں پکڑتا گیا، حالانکہ یہ شروع بہت پہلے نظم آزاد کی صورت میں ہو چکا تھا، جہاں محمد حسین آزاد کے لیکچرز ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کی چیزیں ہیں، اور خود آزاد اور حالی بھی نوآبادیات کے اثرات کے نمائندے ہیں۔ اگر آپ کو نوآبادیات کے اثرات پر لکھنا ہو تو آپ جو انجمن پنجاب کے مشاعرے ہیں، اب پہلی چیز جو نوآبادیات کے بعد سامنے آئی لارڈ میکالے کے بعد، پہلا تو لارڈ میکالے ہے جس نے یہاں نصاب سازی کی کوششیں کی، جس نے ہندوستان کے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے کوششیں شروع کی، اور ایک خاص تنظیم کے ساتھ ہندوستان کا جو پورا مذاق تھا، ان کا جو پورا ایک ثقافتی، دینی اور تہذیبی اور روزمرہ کا جو نظام تھا اس سے زد ملائے۔ لارڈ میکالے کے بعد علی گڑھ تحریک یا سر سید احمد خان کی کوششیں ہیں، جن میں ان کا رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، جن میں ان کا رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، جن میں ان کے مضامین ہیں، ان کی ایک خاص فکر ہے۔ علی گڑھ ہے جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک مسلمان انگریزی نہیں سیکھیں گے، جب تک مسلمان انگریزوں کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، ان کے ساتھ افہام و تفہیم نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک وہ ہندوستان میں چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اب یہ کالونیل کے اثرات کے فوری نتائج تھے جو سر سید اور علی گڑھ کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے تھوڑا بعد جو الطاف حسین حالی کا مقدمہ ہے، یہ بھی کالونیل اثرات ہے، نوآبادیات کے اثرات ہے، جس میں الطاف حسین حالی سادگی، اصلیت، جوش کی بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہندوستان کی شاعری ہے اس میں سادگی، اصلیت اور جوش کا پہلو نہیں ہے، حالانکہ وہ نذیر اکبر آبادی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ مثنویوں کی ایک پوری روایت کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ ہمارے ہاں جو نثری تصانیف پہلے سے موجود ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور وہ حتیٰ کہ آتش اور مرزا رفیع سودا کی شاعری کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جو قطعاً نہ سادگی سے خالی ہے، نہ اصلیت سے خالی ہے، نہ جوش سے خالی ہے۔ لیکن چونکہ حالی پہلے سے مغرب سے مروب تھے، اور جو کالونیل امپیکٹ ہے وہ ان کی فکریات پر بہت گہرا ہے، وہ نوآبادیاتی اثرات کے تحت چیزوں کو قبول کر رہے ہیں اور اسی لاہ عمل پر چیزوں کو پھر بیان کر رہے ہیں، تو ان کے ہاں جو انگریز برتری کی صورت یا سوچ ہے وہ غالب ہے۔ تو پہلا علی گڑھ تحریک، پھر آزاد کا انجمن پنجاب اور حالی کی کاوشیں، جس میں حالی نئی نظم کی کوششیں کرتے ہیں، حالی غزل میں بدلاؤ لاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ غزل کو رد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن غزل اپنے بقا کی جنگ لڑتی رہی اور کسی نہ کسی صورت مستحکم رہی۔ تیسرا جو بڑا نشان ہے انگریزوں کی موجودگی میں ہی، وہ ڈپٹی نذیر احمد ہے، جن کی تربیت تو خالص عربی ماحول میں ہوئی، لیکن وہ بھی سر سید سے بڑے متاثر تھے، اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ مقصدی ہیں، اصلاحی ہیں، ان میں خاص طرح سے ہندوستان کی تربیت، ہندوستان کے لوگوں کی تربیت کا کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن ان کے ہاں بھی جو نئی تشکیل شدہ تہذیب ہے جو انگریز کے اثرات کے تحت ہے، جس میں مسلمان ایک بے کس قوم کی صورت میں ہیں، جن میں انگریز ایک برتر ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں، برتر شناخت رکھتے ہیں، اور یہ بر وقت کئی متضاد اور مستحکم کیفیتوں کا شکار جو معاشرہ ہے، اس میں ڈپٹی نذیر احمد کا ایک بڑا اہم کردار ہے، جن کے ہاں قصے سے آزادی ہے، روایات حکایت سے آزادی ہے، اور ناول کی ابتدائی شکل وہ سامنے لاتے ہیں، اور اس ناول میں بھی ایک پند و نصائح کا عالم ہے، اور وہ ایسے کردار سامنے لاتے ہیں جو معاشرے میں نئی پرداخت، نئی شعریات، نیا طرز زندگی تشکیل دینے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ اب ایسا زمانہ تھا جب ہندوستان میں دو لہریں مسلسل اکٹھی چل رہی ہیں، ایک مشرق کی لہر ہے جس کو رد کیا جا رہا ہے، جس کو مسلسل برا کہا جا رہا ہے، جس کو کمزور کہا جا رہا ہے، جس کو تہذیب سے عاری کہا جا رہا ہے، اور جس کی جو روایت ہے وہ کم از کم 1000 سال پر مشتمل ہے، اور دوسری مغرب کی روایت ہے جو برتر کہی جا رہی ہے، جو افضل کہی جا رہی ہے، جسے علم دوست کہا جا رہا ہے، جسے ہر حوالے سے ایسا کہا جا رہا ہے جو ہندوستانیوں کو سیکھنی چاہیے۔ یہ پوری جو توڑ پھوڑ ہے، اس میں یہ تو نہیں ہوا کہ جو مشرقی تہذیب تھی وہ سرے سے نابود ہو گئی اور اس کا کوئی مقصد نہیں رہا یا اس کا کوئی وجود نہیں رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مشرقی تہذیب جو سرائکی، دہلوی، پنجابی، کشمیری، تلنگا، تامل، ان زبانوں کے ساتھ جو ادب وہ سامنے لا رہی تھی، وہ سلسلہ بند ہو گیا اور ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی، اور ناقدین کا خیال ہے کہ اردو مستشرقین کی پیدا کی ہوئی ایک ایسی زبان تھی
جو وہ غلاموں کے لیے انہوں نے تشکیل دی۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور نوآبادیات کے اثرات ہمیں بہت جلد زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رومانویت تک یہ سلسلہ رہتا ہے، لیکن جو ہی سجاد حیدر یلدرم اور محشر خیال سجاد انصاری کی اور قاضی عبدالغفار کی لیلہ کے خطوط سامنے آتی ہیں، تو ان کتابوں میں ایک نئی روایت تھی جس میں بغاوت کے عناصر ہیں۔ یہ اپنے موجود منظرنامے سے غیر مطمئن لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کچھ نئی کائنات تخلیق کرتے ہیں، نئے منظرنامے بناتے ہیں، اور جن کا مقصد جو اندر چھپی آگ ہے اس کو ہوا دینا ہے۔ اب یہ لوگ حالانکہ یلدرم سر سید سے بہت متاثر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سر سید کی تحریک یا سر سید کے نقطہ نظر کے مخالف سمت میں کھڑے ہوتے ہیں، رومانوی ادب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گو ان کا رومانی ادب بھی اصلاحی ہے۔ اس پورے زمانے میں واحد سرشار ہیں جو خوجی کا کردار تخلیق کرتے ہیں، جو اس طرح کی دیگر چیزیں کرتے ہیں، جن کے ہاں مقصد بالکل بھی اصلاحی نہیں ہے۔ شرر کے ہاں اصلاحی ہے، شرر بھی کالونیل سے متاثر ہے، آزاد کے ہاں اصلاحی ہے، حالی کے ہاں اصلاحی ہے، سر سید کے ہاں اصلاحی ہے، ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں اصلاحی ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو انگریز راج ہے اس سے متاثر ہیں اور اپنی قوم کی تربیت کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ جو سرشار ہے وہ پہلا آدمی ہے جو اپنی تحریروں میں، جو تصنیف میں ادبی عناصر کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا خالص مقصد حظ اٹھانا ہے، تحریر سے لطف لینا ہے، اور سرشار کے ساتھی پھر مرزا ہادی رسوا ایک ایسا نام ہے جو نئی جو جدید بنیادیں ہیں ان پر امراؤ جاندہ کو استوار کرتے ہیں۔ اس پوری روایت کے ساتھ ہی اردو میں ترقی پسند تحریک آتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، خدیجہ مستور، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، سائر لدھیانوی، سعادت حسن منٹو، غلام باس، یہ ایک پوری نئی کھیپ ہے۔ اور اس سے پہلے انجمن جو خدامان لاہور ہیں، 1857 کے بعد دو بڑے مرکز ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اپنے پرچے میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں کہ 1857 کے بعد، 1857 سے پہلے دلی اور لکھنؤ ہے، تو 1857 کے بعد دو بڑے مراکز سامنے آتے ہیں، لاہور اور حیدرآباد۔ لاہور انجمن پنجاب لاہور میں، اور جبکہ سر سید کے اثرات علی گڑھ کے بعد سب سے زیادہ حیدرآباد میں۔ خدامان لاہور میں جو ایک نئی بالکل روایت کی تشکیل کر رہے ہیں اور ایک بالکل نئی دنیا آباد کر رہے ہیں ادب کے حوالے سے، جنہیں نیاز مندان لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو پوری مشرق کی روایت ہے، شاہ حسین، بابا بلے شاہ، بابا فرید، داتا گنج بخش، یہ ایک پورا جو ہمارے پاس روایت تھا، سلطان باؤ، وارث شاہ، اس سب سے انحراف کرتے ہیں، یہ اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے، اور جو مغرب کی طرف سے لہریں آ رہی تھی ان لہروں کو قبول کرتے ہیں۔ جو نیاز مندان لاہور ہیں، یہ ایک بڑی طویل فہرست تھی جو انگریزوں کے مخصوص نو آبادی پسندانہ جو نظریات ہیں، بنیادی طور پر اس کے حامی ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ بظاہر گو انہوں نے ایک علم پکڑا ہوا ہے آزادی کا، لیکن وہ علم بھی در حقیقت انہیں کالونی نے ہی تھمایا ہوا ہے، اور کالونی چاہتی ہے کہ وہ جاتے ہوئے ہندوستان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے جائے، اور اس کی جو جمعیت ہے، اس کی جو وحدانیت ہے، اس کے اندر جو طاقت کا بنیادی مرکزہ ہے، اس گدے کو منتشر کر دے کہ یہ زمین کبھی دوبارہ اس کیفیت میں نہ آ سکے کہ کسی بڑی علامت کے طور پر ابھر سکے۔ نیاز مندان لاہور کی فہرست بڑی طویل ہے، اس میں اس زمانے کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، وہ نام بھی ہیں جو لکھنؤ سے وابستہ تھے، وہ نام بھی ہیں جو دہلی سے وابستہ تھے، وہ نام بھی ہیں جو لاہور سے وابستہ تھے۔ اگر ہم ان میں دیکھیں تو احمد شاہ بخاری، جنہیں ہم پطرس بخاری بھی کہتے ہیں، وہ شامل ہیں، اس میں صلاح الدین احمد شامل ہیں، اس میں ڈاکٹر محمد صادق شامل ہیں، اس میں مولانا چراغ حسن حسرت شامل ہیں، ان لوگوں میں حکیم احمد شجاع پاشا شامل ہیں، ان لوگوں میں عبد المجید سالک شامل ہیں، اور عبد الرحمن چغتائی شامل ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو نوجوان خون ہے ان کے صورت میں سید عابد علی عابد شامل ہیں، ہری چاند اختر شامل ہیں، اور جو جوش ملیح آبادی جیسے جو پرجوش لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کاروانوں کا حصہ ہیں، اور وہ ایک بالکل نئی ادبی صورتحال بنا رہے ہیں۔ یہ صورتحال نو آبادی کے اثرات میں دو نئے مراکز ہمارے حیدرآباد، اور حیدرآباد میں اس زمانے میں مولوی عبداللہ موجود ہیں، وہاں ایک نئی طرح کی دنیا تشکیل دی جا رہی ہے، تراجم پر کام کیا جا رہا ہے، ریاست اردو کی سرپرستی کر رہی ہے، اردو کو وسیع تر کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے، اردو گھر بنائے جا رہے ہیں۔ اور جو سر سید تحریک ہے
وہ اپنے زور و شور کے ساتھ موجود ہے۔ اگر سر سید تحریک کے نوآبادی کے اثرات کے تحت آپ کو کوئی تعویلات بیان کرنی ہو تو وہ ظاہر ہے پہلی تعویل اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی تحریر اور تقریر کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کیے جائیں، کیونکہ اگر انگریزوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنا ہے تو نہایت ضروری ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق استوار کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سر سید کے ماننے والے ہیں انہیں یقین تھا کہ جب تک وہ انگریزی میں تعلیم حاصل نہیں کریں گے نہ تو وہ جدید علوم سے آگاہ ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ انگریزوں کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے جو سامنے دوسرا جو بنیادی دھارا تھا یا جو بنیادی مقصد تھا وہ انگریز کی قربت حاصل کرنا تھا، اس کی ہمدردی حاصل کرنا تھا اور اس کی چھتری کے نیچے آ کر اپنے آپ کو اس زمانے کی دھوپ سے محفوظ کرنا تھا۔ تیسرا جو مرحلہ ان کے ہاں تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جس تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں اور جس ابتذال کا وہ شکار ہیں، جس ایک دردناک کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں، جتنے وہ بے کس ہیں، جتنی ان کی تنگ دستیاں ہیں، وہ افہام و تفہیم کے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی حل ہے اپنے ان حالات سے چھٹکارے کا تو وہ حل افہام و تفہیم ہے، اور ضروری ہے کہ وہ جو معاصر سیاسی سماجی حالات ہیں ان کی ٹھوس حقیقتوں کو سمجھ کر آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں ہندوستانی زبانیں ان کے لیے کسی سطح پر ہندوستانی اصناف اور ہندوستانی ادب اور جو یہاں کا جو ایک پورا تہذیبی دائرہ تھا، جو تہذیبی تسلسل تھا، وہ کارآمد نہیں ہے۔ آپ کو یہی باتیں سر سید کے ہاں دکھائی دیتی ہیں، آپ کو یہی باتیں علی کے ہاں دکھائی دیتی ہیں، آپ کو یہی باتیں آزاد کے ہاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سارے جو لوگ ہیں سوائے محمد علی جوہر وغیرہ جو اس زمانے میں خلافت کی تحریک کے ساتھ ہیں اور خلافت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، یہ لوگ طے کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے تو وہ انگریز اتحاد ہے، اور وہ انگریزوں کے ساتھ اور ان کی اصناف کو اپنائے بغیر اپنے لیے کوئی جگہ نہیں پیدا کر سکتے۔ ایک اور بات جو اس زمانے کی مسلم اشرافیہ کے ہاں تھی کہ وہ عام لوگوں کی زندگی سے اسی وقت اوپر اٹھ سکتے ہیں جو لوگ دربار سے وابستہ تھے اور ان سے سب کچھ چھن گیا، کہ جب وہ بابو بنیں گے، وہ پینٹ پہنیں گے، وہ نک ٹائی لگائیں گے، وہ انگریزوں کی قربت میں جائیں گے، تو اس کے لیے بھی جو علی گڑھ کا پلیٹ فارم تھا وہ ان کے لیے بہترین پلیٹ فارم تھا، کیونکہ وہ پجامے اور کرتے کے ساتھ ساتھ پینٹ بھی پہناتا ہے، وہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی سکھاتا ہے، وہ پان کے اجازت دینے کی بجائے کوک پلاتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ تو یہ علی گڑھ کو اور سر سید کو ایک چیز دکھ رہی تھی۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ یہ جو تحریک تھی علی گڑھ تحریک، یہ اصل میں اشرافیہ کی تحریک تھی۔ عام آدمی تک نہ سر سید کی رسائی تھی، نہ ہی عام آدمی اس طرح سے اس تحریک سے متاثر تھا۔ تو انگریز بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ علی گڑھ تحریک کے ذریعے وہ جو ہندوستان کی مقتدرہ ہے یا سابق مقتدرہ ہے اس سے اپنے دائرہ اثر میں لا رہے ہیں اپنی۔ اس کے علاوہ جو اس تحریک کے لیے جو ایک جواز پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ علی گڑھ تحریک وہ تحریک تھی جو ہندوستان میں مسلمانوں کی افکار کی تزئین نو کر رہی تھی اور انہیں سائنس سے، انہیں جدید اخلاقیات سے، جدید معاشیات سے، جدید جو سماجی دائرے ہیں ان سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جدید قوم پرستی آتی ہے، گو وہ اس طرح سے نہیں ہے، ہمیں اکبر الہ آبادی ہی ایک بہت ایک مضبوط آواز کے طور پر دکھائی دیتے ہیں جن کے ہاں قومیت کی شناخت ہے، اور پھر اس کے بعد اقبال دکھائی دیتے ہیں، شبلی دکھائی دیتے ہیں، لیکن شبلی اور اکبر الہ آبادی کی آوازیں اسی طرح کی آوازیں ہیں جیسی شرر کی آواز تھی۔ شرر جو کچھ ناول میں کر رہے تھے، شبلی وہی کچھ تاریخ میں کرنا چاہ رہے تھے، اور اکبر الہ آبادی وہی کچھ قطع میں اور شاعری میں کرنا چاہ رہے تھے۔ اور مولوی نذیر احمد جو قدیم زندگی سے نکل کر ایک جدید زندگی کو بیان کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اپنے ناول کو تاریخی بنانے کی بجائے، دلچسپ بنانے کی بجائے اصلاحی مقصد اس سے لینا چاہتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس سارے منظرنامے میں صرف سرشار ہے جس کے ہاں جو ہم اثر اصلاحی روایت کے برعکس اسلوب، بیان، قصہ گوئی، قصے کی صورتحال سے لطف لینا اور بیانیہ نریٹو کا بہترین اظہار ہمیں سب سے پہلے سرشار کے ہاں ملتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں امراؤ جان ادا میں ملتا ہے۔ سرشار خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ناول
نہ ٹریجڈی ہیں نہ کامیڈی، نہ ہمارے ہیرو تلوار سے مرتے ہیں، نہ ہی ان سے کوئی ان سے خودکشی کرواتا ہے، نہ ہی یہ کسی کھائی میں جا گرتے ہیں، نہ انہیں ہجر ہوتا ہے، نہ انہیں وصل ہوتا ہے۔ ہمارے ناول کو موجود زمانے کی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ اب یہ کتنا آپ اس پورے منظرنامے کو، انگریز کے بعد اور سر سید کے بعد کا جو منظرنامہ ہے، وہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے حقیقی سمجھا جائے، اور ایک گرے لائن جسے آپ کہتے ہیں، جو لائن بھی ہوتی ہے، جو اشارہ بھی ہوتا ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، نہ وہ سرخ ہوتا ہے، نہ وہ سبز ہوتا ہے، نہ وہ نارنجی ہوتا ہے، بلکہ وہ گرے ہوتا ہے، سرمئی ہوتا ہے، جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہمیں جو اگلا کردار دکھتا ہے وہ رسوا کا کردار ہے، جو فن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر آتا ہے۔ رسوا کے ہاں فن اپنی تمام تر جو عظمتیں ہیں، تمام تر جو اونچائیاں ہیں، ان کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ اور اگر ہم رسوا کی بصیرت کو کچھ نقطوں میں بانٹیں تو اس کا پہلا نقطہ پلاٹ کی تعمیر میں فنی شعور ہے، اس کا دوسرا نقطہ موضوع کی پیشکش میں اپنی ذات، اپنے اطراف، اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کی پیشکش ہے، اس کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ کرداروں کی تصویر کاری کے ساتھ ساتھ جو ان کا خارج ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ چیزیں نہ ڈپٹی نذیر احمد میں ملتی ہیں، نہ یہ چیزیں عبدالعلیم شرر میں ملتی ہیں۔ شرر کے ہاں تو غالب جو رویہ ہے وہ خیر اور شر کی جنگ ہے، جس میں وہ ہر صورت میں خیر کو جتانا چاہتے ہیں اور شر کو شکست دلانا چاہتے ہیں۔ سرشار کے ہاں ایسا نہیں ہے، سرشار نہ خیر کا دائی ہے نہ شر کا دائی ہے، جیسے وہ خود کہتا ہے کہ اس کے ہیرو نہ تلوار سے مرتے ہیں، نہ انہیں ہجر نصیب ہوتا ہے، نہ وصال نصیب ہوتا ہے، اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے، دھتکارنا یا دھتکارے جانا، یا اس ایسی کیفیت میں ہونا جہاں جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، دنیا کی بدترین کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہندوستان کا جو اردو طبقہ ہے وہ اس بدترین کیفیت کا شکار تھا، جس کے بعد امراؤ جان ادا لکھا مرزا ہادی رسوا نے۔ چوتھی خوبی جو مرزا کی ہے وہ مکالمہ نگاری ہے۔ گو مکالمہ نگاری نذیر کے ہاں ہے، مکالمہ نگاری سرشار کے ہاں ہے، مکالمہ نگاری شرر کے ہاں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی چوکھٹے میں بند ہے۔ لیکن جو امراؤ جان ادا میں رسوا کی مکالمہ نگاری ہے وہ کرداروں کے خارجی اور داخلی دونوں طرح کے ماحول کی عکاس ہے۔ پانچویں خوبی جو جس سے امراؤ نے اردو ادب کو کالونیل پیریڈ میں آشنا کیا، وہ سماجی حقیقت نگاری ہے، تلخ سماجی حقیقت نگاری، جیسی زندگی ہے اس کو ویسے کا ویسا بیان کرنا۔ اور چھٹی خوبی جو اردو دنیا ہے اس میں اپنی معاصرت کو، اپنے اثر کو، اس کے حالات کو، اس کے تقاضوں کو، اس میں انسان کی وقت کو بیان کرنا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم اس کو کوئی پہلی بار کریں تو طوائف کو اس نے دکھایا کہ وہ محض نشاط کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان بھی ہے، وہ ایک کردار بھی ہے، اس کی کئی ساری جہتیں ہیں۔ ان جہاد کو پہلی دفعہ ہمیں جوش ملی آبادی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نئی شاعری کا آغاز ہوتا ہے، انگریز موجود ہیں، نئی شاعری کا آغاز ہوتا ہے، نئی شاعری کے ساتھ ہی رومانویت کا آغاز ہوتا ہے۔ رومانویت کے اگر آپ کوئی بنیادی دھارے بنائیں تو ظاہر ہے بغاوت ہے، قرون وسطیٰ کی طرف واپسی ہے، رومانویت کا یا اداسی اور یاسیت کا غلبہ ہے، ماضی کا حیا ہے، اور ہیئت شکنی ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی ہیئت پر موضوع کو فوقیت دیتے ہیں، اور ان کا موضوع جو اخلاقی قدریں ہیں، جو سیٹ پیٹرنز ہیں، ان کو توڑنا ہے، تکنیکی خلوص ہے، اور ان کے ہاں جو اجتماعی ابتری ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ جو رومانوی ہیں وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ اس زمانے میں واپس جایا جائے جو زمانہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ترقی کا اور ان کے قرون وسطیٰ کا زمانہ ہے۔ اس حوالے سے خواجہ ذکریہ کی رائے بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی جو رومانیت ہے وہ ایک بڑا ادبی رجحان بن کے آتی ہے۔ اب 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی مسلم لیگ قائم ہو رہی ہے، 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی مسلمان اور ہندو الگ الگ راہیں بنا رہے ہیں، 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی پہلی جنگ عظیم ہو رہی ہے، 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی روس میں انقلاب آ رہا ہے، 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اشتراکیت پوری دنیا میں جڑیں پھیلا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ روسو کے جو نظریات ہیں ان کے زیر اثر رومانویت بھی اپنی جڑیں پھیلا رہی ہے۔ تو رومانویت جو ہندوستان میں ایک بڑے رجحان کے طور پر سامنے آتی ہے، اور جو اس کا مختلف پہلو ہے کہ یہ رجحان اب نہ مستشرق کی طرف سے ہے اور نہ ہی یہ رجحان ہمیں کوئی طے شدہ سر سید، حالی، آزاد، ڈپٹی نذیر احمد یا عبدالعلیم شرر کی طرف سے دکھائی دیتا ہے، بلکہ
یہ جو رجحان ہے وہ خالص فطری ہے۔ اس کے ساتھ یہ انجمن پنجاب ہے۔ انجمن پنجاب آپ جانتے ہیں، انجمن پنجاب جو ہے وہ انجمن اشاعت طالب مفیدہ پنجاب کے نام سے ہوئی، جس کا مقصد جو تھا وہ قدیم مشرقی علوم کا احیاء تھا، بظاہر دورات بظاہر صنعت و تجارت کا فروغ تھا، علمی و ادبی اور معاشرتی مسائل پر ایک سیر حاصل بحث کا شروع کرنا تھا۔ پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے خطوں کو بالخصوص آپس میں ملا کر ان کے روابط اور تعلقات استوار کرنا تھا، اور جو ہندوستان کے مختلف لوگ ہیں ان کے درمیان دیسی زبانوں کو رائج کرنا تھا، اور شاعری کے جو طے شدہ معیارات ہیں ان میں کچھ نئے پہلوؤں کو شامل کرنا تھا۔ تو کالونیل سسٹم کے تحت جو انجمن پنجاب ہے یہ ایک بڑے قدم کی صورت میں، ایک بڑے بدلاؤ کی صورت میں سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی انجمن میں دائرہ کے لیکچرز ہوئے، آزاد نے لیکچرز دیے، حالی باتیں کرتے رہے، اس کے اغراض و مقاصد بتاتے رہے، اور اس کے کئی مشاعرے ہوئے، اس نے کئی رسالے زیر طبع رہے، اور روسا کے لیے یہ بنیادی طور پر تھی، اور اس میں بھی لاہور میں اس کے اجلاس ہوتے تھے ابتدان، اور لاہور میں یہ زیادہ پنپی، دیگر جگہوں پر یہ اس طرح سے ایک مضبوط رویے کے طور پر نہیں رہ سکی جس طرح یہ لاہور میں تھی، اور آزاد جو ہے اس کے لیے جتنی تگ و دو لاہور میں کر سکا، اور نیاز مندان لاہور جو بعد میں اقبال کے ساتھ ان کی جڑت ہوئی، اور بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ حلقہ بگوش اقبال ہو گئے، تو اس سے پہلے انجمن کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ انجمن کے ساتھ ہی جو بڑی آواز ہے، اور رومانوی ادب کے ساتھ ہی جو بڑی آواز ہے وہ اقبال کی ہے، جو ابتدان مخزن میں شائع ہوتے رہے ہیں، مخزن جو رومانوی ادب کو نمائندہ ہے، لیکن بعد میں اقبال نے اپنی ایک الگ راہ بنائی، نہ وہ رومانوی رہے، نہ وہ انجمن کے نمائندہ رہے، نہ وہ سر سید کے نمائندہ رہے، نہ ہی وہ ترقی پسند تحریک کے نمائندہ رہے، کہ ترقی پسند تحریک بھی اس زمانے میں اپنے پاؤں پکڑ چکی تھی، اور جو مزدور اتحاد ہے جس میں حسرت موہانی اور چراغ حسن حسرت، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، اور یہ سارے لوگ، ظہیر کاشمیری، شورش کاشمیری، یہ لوگ بڑے ایک متداول حلقے کے طور پر، ہراول دستے کے طور پر اس میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جب چوتھی دہائی آتی ہے تو انگلینڈ سے اردو میں ترقی پسند تحریک کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو عام آدمی کی حصہ داری، اب یہ پہلا بڑا موڑ ہے جب اردو میں اشرافیہ کے علاوہ عام آدمی حصہ داری ڈال رہا ہے، اور عام آدمی کی آواز آگے آ رہی ہے۔ احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، جوش ملی آبادی، احسان دانش، اور بہت ایک طویل سلسلہ ہے، فیض احمد فیض، خدیجہ مستور، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، ڈاکٹر انوار احمد، یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو لوگ مسلسل اس میں کام کر رہے تھے، اور جو متوسط طبقہ تھا اور نچلا متوسط طبقہ تھا، بالکل زمین نہیں بلکہ اوپر والا، وہ اس کا حصہ بننے لگا، اور پہلی دفعہ ادب میں جاگیردار اور روسا اور جو مقتدرہ تھا وہ کہیں کمزور پڑنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان تقسیم ہو جاتا ہے 1947 میں۔ تقسیم کے زمانے میں بھی ترقی پسند تحریک اپنے زور پر ہے، اور اس دوران حلقہ بھی جو ابتدان میرا جی اور ان کے دیگر دوستوں کی کوششوں سے وجود پذیر ہوتا ہے، 1938 سے وہ بھی اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور 1947 تک جو انجمن پنجاب ترقی پسند مصنفین تھی اس کی 4 کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہوتی ہیں 1947 تک، اور 47 میں ملک تقسیم ہوتا ہے تو پاکستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوتی ہے، تو ساتھ ہی پاکستان میں حلقہ ارباب ذوق بھی قائم ہوتا ہے۔ اس کا بھی بڑا مرکز گو لاہور ہی رہا، حالانکہ وہ لاہور میں بھی کام کر رہا تھا، وہ کراچی میں بھی کام کر رہا تھا، وہ پشاور میں بھی کام کر رہا تھا، وہ مختلف جگہوں پر اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اس کی جو سب سے بڑی ایک جگہ تھی، یا جو ایک سب سے بڑی اس کا مقام تھا، وہ لاہور ہی تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کو 1951 میں سب سے بڑا جھٹکا سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کی قید سے ہوا، جنہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لی گیا۔ راولپنڈی سازش کیس کا حوالہ بڑا طویل ہے، جن میں جنرل اکبر کا نام آتا ہے، اور سجاد ظہیر کو اور فیض کو بھی اس سلسلے میں قید کیا گیا، اور سجاد ظہیر کو مشہور زمانہ بلوچستان کی جیل میں رکھا گیا، میں جس کا جان بوجھ کر نام نہیں لیتا، اور بڑے سخت حالات ان کے لیے پیدا کیے گئے ملک میں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جب کالونیل خود نہیں ہے، اب یہ پوسٹ کالونیل یا پس نو آبادیاتی یا رد نو آبادیاتی زمانہ ہے، جس میں کالونیل موجود نہیں ہے، لیکن کالونیل کی جو پالیسی ہے وہ جوں کی توں چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اس کے بعد بھی، ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی جو ہندوستان ہے اس کے میں نہ عام آدمی کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی ادبی صورتحال بدلتی ہے۔ ہم حلقے کے ذکر کے ساتھ ہی اس کو ختم کریں گے کیونکہ طویل بہت ہو گئی ہے بحث۔ حلقے نے قیوم نظر نے اپنے ایک مضمون میں حلقے کے قیام کی 5 وجوہات بتائیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اردو ادب کی ترویج کی جائے، اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نوجوان لکھنے والوں کی تعلیم اور تفریح کا انتظام کیا جائے، انہیں ایسا ماحول فراہم کیا جائے جو ادب کی تشکیل میں معاون ہو۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ نئے لکھنے والوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، انجمنیں بنائی جائیں، ان کے لیے وظائف کا اجرا کیا جائے، ان کی کتابوں کی اشاعت کے لیے ایک نظام وضع کیا جائے، اور جو لکھنے والے لوگ ہیں، اب وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ رومانوی ادب کے ساتھ، ترقی پسند تحریک کے ساتھ اور ہلکا ارباب کے ساتھ پہلی دفعہ متوسط طبقے کا جو آدمی ہے وہ اردو دنیا میں ادب کے ساتھ جڑا۔ چوتھا جو اس کا مقصد تھا وہ تھا کہ جو تنقیدی ادب ہے اس میں خلوص کو داخل کیا جائے، اور خاص قسم کا جو تنقیدی سلسلہ ہے جو تذکروں کا اور اقربا پروری کا اور نیاز مندگی کا، اس کو ختم کیا جائے۔ اور قیوم نظر جو اس کا 5واں بڑا پہلو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو ادب کو اور صحافت کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ گو اس کے بعد بھی، حلقے کے بعد بھی لسانی تشکیلات کی تحریک ضرور پکڑتی ہے، جس کے بانی افتخار جالب ہوتے ہیں، انیس ناگی، افتخار جالب، سعادت سعید، اور ایک بڑا لمبا چوڑا سہیل احمد خان، تبسم کاشمیری۔ یہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اردو شاعری کی زبان ہے اس میں انقلاب کی ضرورت ہے، اس کو نئے طریقے سے لانا چاہیے، نئی لسان تشکیل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اینٹی غزل سلیم احمد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت جلد دم توڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد حسن عسکری کے توسط سے اسلامی ادب آتا ہے، پاکستانی ادب آتا ہے، اور آج جس زمانے میں ہم زندہ ہیں اسے لبرل پیریڈ یا نئی امریکی تھیوری کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کالونیل زمانہ ہے، پوسٹ کالونیل زمانہ ہے معذرت، اور نئی امریکی تھیوری وہی کیپٹلسٹ تھیوری ہے جس میں مادے کو انسان دوستی کا لبادہ پہنا کر بنیادی جو ہے اخلاقی قدر کے طور پر رائج کیا جاتا ہے، ادب کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور جو سرمایہ کی سرکلنگ ہے، اس کا سائیکل ہے، اس کو بنیاد بنا کر زندگی کے مختلف دائروں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کے ادب میں روش ندیم، ڈاکٹر سید عامر سہیل، ارشد معراج، فرخ شیار، وحید احمد، آفتاب اقبال شمیم، اور یہ بہت سارے نام ہیں، الیاس احمد، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ صلاح الدین درویش آگے بھی جاری رہے گا، اختر عثمان، اختر رضا سلیمی، یہ لوگ مسلسل کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں اور ان کے کام کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ فروخ ندیم، اس زمانے میں تراجم بھی ہو رہے ہیں، جدید جو انگریزی فلسفیانہ تھیریز ہیں، نظریات ہیں، ان پر بھی کام ہو رہا ہے، ناول بھی لکھا جا رہا ہے، افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے، تنقید بھی لکھی جا رہی ہے، خاکہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوئی بھی سوال ہو آپ چھوڑیے، ہم کوشش کریں گے اس کا تحریری یا تقریری جواب دیں، اور اگر کوئی کتاب بھی ہم آپ کو، بہتر کتاب کی آپ کو ضرورت ہو تو ہم کوشش کریں گے اس کا مکمل تعارف آپ کو فراہم کیا جائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔